آپ سبھی میڈیا کے دوستوں کو یاد ہوگا، ایسا تھا کہ ہر طرف سے جتنے نیوز چینلز تھے یہ آوازیں اور باتیں اور آ رہی تھی کہ جی مہنگائی کا طوفان آ گیا اور لوگ کیسے اس بار سحری اور افطاری کا انتظام کریں گے۔ تو ایسے میں نے ہمارے بہت ہی پیارے دوست زہیب بھائی جو بدر ایکسپو کے مالک بھی ہیں، ان کو میں نے بلایا اور ان سے میں نے جب یہ ساری باتیں کی تو انہوں نے مجھے اسی وقت کہا کہ بچت ایکسپو کے نام سے میں یہاں ایکسپو میں چاہے میری کوئی کمٹمنٹ بھی ہے لیکن ہم اس کو آگے کر دیں گے، اور 3 روزہ جو یا 5 روزہ کے رمضان میں بچت ایکسپو لگاتے ہیں، اور وہ اتنا جلدی میں انہوں نے کیا مینیج، اور الحمدللہ اس وقت بھی ہم یہاں آئے تھے، میڈیا بھی موجود تھا، تو سارے بڑے برانڈز جو تھے ان سے یہیں کھڑے ہو کر بھی کچھ ہم نے یاد ہے آپ کو ٹیلی فون کر کے کہیں 20% ڈسکاؤنٹ، کہیں 25% ڈسکاؤنٹ یہ کروایا، اور اس کا اچھا رسپانس بھی آیا اور خاص طور پہ لوگوں نے بڑا اس کو سراہا۔ تو اس بار یہ اس کا سیکنڈ جسے کہتے ہیں انہوں نے اس کا اہتمام کیا بچت ایکسپو کا، اور اس بار بھی یہ میرے پاس جب آئے تو انہوں نے مجھ سے ڈسکس کیا کہ میں 3 روزہ بچت ایکسپو رکھنا چاہتا ہوں۔ تو میں نے ان سے یہی کہا کہ زہیب بھائی آپ نے جس طرح پہلے یہ خیال رکھا تھا کہ جو اینڈ یوزر ہے، جو لوگ ہیں، انہیں ایکچول ڈسکاؤنٹ ملنا چاہیے اس مہنگائی کے دور میں، جہاں ایک غریب خاندان مہنگائی کے جو کہتے ہیں نا کہ دلدل میں پس چکا ہے، دب چکا ہے، ایسے میں جہاں ایک مڈل کلاس طبقہ بالکل ختم ہو گیا ہے، وہاں اب صرف اگر کوئی بچا ہے تو وہ غریب لوگ بچے ہیں، مڈل کلاس تو کہیں نہیں ملتی۔ تو ایسے میں زہیب بھائی نے یہ قدم بڑھایا اور کافی سارے لوگ ان کے ساتھ مل گئے۔ آج الحمدللہ اس ایکسپو میں 150 سے زائد جو اسٹالز ہیں، جو پارٹیسپینٹس ہیں، انہوں نے حصہ لیا، اور اس میں انہوں نے یہ میک شور کیا، اس کو یقینی بنایا کہ پرائز جو ہے وہ کہیں 25%، 20%، 15% اور کہیں 50% کی بھی آفر ایک ایسے ادارے نے جو کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے، جو پورے پاکستان میں اور بلکہ دنیا میں ہر اس مشکل گھڑی میں آپ کو نظر آتا ہے، وہ ہے ہمارا سیلانی، جس کے روئے رواں ہمارے مولانا بشیر فاروقی صاحب ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ جسے کہتے ہیں نواز دیا ہے یہ چیز کہ وہ لوگوں کی بھلائی کے لیے، ان کے کاموں کے لیے تو صرف دسترخوان کی حد تک سیلانی نہیں ہے، بلکہ سیلانی آئی ٹی کی فیلڈ میں لوگوں کے روزگار اور ان کو مواقع دینا، ان کے انتظام کرنا۔ تو جب یہ ایکسپو یہاں شروع ہو رہی تھی تو ہمارے جو سیلانی میں جہاں بشیر فاروقی صاحب ان کے کرتا دھرتا ہے، وہاں ہمارے افضل چامڑیا بھائی بھی ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں، اور تمام جو سیلانی کے اندر، حالانکہ خود ایک یہ کاروباری شخصیت ہے کہ بھائی امجد چامڑیا، افضل بھائی، لیکن انہوں نے اپنی آدھی زندگی جو ہے وہ وقف کر رکھی ہے سیلانی کے لیے۔ تو انہوں نے ابھی مجھے بتایا زہیب بھائی نے کہ جہاں ڈسکاؤنٹ کی بات ہو رہی تھی تو انہوں نے یہاں پر جو لوگوں کو رکشے جو آج 5.5 لاکھ 5 لاکھ تک کا رکشہ ہوتا ہے تو آلموسٹ 50%، 2 لاکھ روپے میں، مطلب 50% سے بھی زائد ڈسکاؤنٹ پہ انہوں نے رکھا ہے کہ 2 لاکھ روپے میں یہ رکشہ دے رہے ہیں، اور صرف 25,000 روپے دیں اور رکشہ لے جائیں، اور باقی پیسے 9,000 روپے کی انسٹالمنٹ 2 سال میں دے دیں۔ تو آپ سوچیں کہ وہ بھی سود کے بغیر ہے، مطلب کوئی اس پہ انٹرسٹ نہیں ہے، ایک تو 50% اور اس کے بعد صرف 25,000۔ تو وہ بھی یہ میں سمجھتا ہوں ان کا ادارے کی پالیسی کا مجھے پتہ ہے کہ یہ پیسے بھی اس لیے تاکہ لوگ اس کو بیچ نہ دیں، تاکہ لوگ جو ہیں وہ کمائی کا نیت چھوڑ دیں، اسی لیے انہوں نے اس پہ یہ جو منیمم کر سکتے تھے وہ کر کے۔ تو آج آپ دیکھیں کہ اس حالات میں اچھی خبریں ہمارے پاس اس لیے ہیں کہ ابھی کل ہی آپ نے دیکھا کہ میں نے جا کے ابتدا کیا
ٹرمینل کا جو ہمارا KPT کا ہے، جس میں UAE کے گروپ نے اگلے 50 سال تک کی سرمایہ کاری کا وعدہ کیا. $50 ملین اپ فرنٹ مل رہا ہے. اس کے ساتھ کئی وعدے جس کے اندر انرجی کے ساتھ منسلک ہیں. 1000 کروڑ واٹ کا جو ہے وہ بجلی کا انتظام وہ کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ریلوے کے اندر. تو یہ پیسے آنے سے زیادہ یہ ایک اعتماد بحال ہوا ہے پاکستان کا دنیا کے اندر. اسی طرح سے یہ جتنی ایکسپو یہاں آج لگتی ہیں اور اس میں لوگ آتے ہیں، یہ ایک میسج ہوتا ہے دنیا کو. اور آج آپ دیکھیں کہ پچھلے کئی مہینوں سے مختلف قسم کی ایکسپوز مختلف سیکٹرز کی لگتی ہیں، اور جہاں دنیا بھر سے کبھی 150، کبھی 200، کبھی 300، کبھی 500 تک لوگ باہر سے آ کے پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں. یہی چیز چاہیے پاکستان کی معیشت کو ٹھیک کرنے کے لیے. اور میں آخری بات یہ بتا دوں کہ کسی کو بھی اب فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے. IMF سے بات چیت چل رہی ہے، لیکن اگر IMF ہمیں کچھ نہ بھی دے تو انشاءاللہ آنے والے جو پلانز ہیں، جو آگے ہم چیزیں کر رہے ہیں، تو مجھے لگتا ہے کہ پاکستان انشاءاللہ تعالیٰ اپنے پیروں پر کھڑا ہوگا اور معیشت بھی بہتر ہوگی. کیونکہ اوپر سے لے کے نیچے تک ایک نیک نیت، لوگوں کے کام کرنا، لوگوں کے مسائل حل کرنے والی ٹیم موجود ہے. اور میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ آگے آنے والے دنوں میں ہم IMF سے بھی چھٹکارا لے لیں گے. پاکستان اپنے پیروں پر ضرور کھڑا ہوگا. اور یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہاں پر زہیب بھائی جیسے لوگ موجود ہیں اس پاکستان میں، یہاں افضل چامڑیا بھائی جیسے لوگ موجود ہیں. یہ پاکستان میں ایسے پاکستانی جو دنیا بھر میں جا کے لوگوں کی مدد کرتے ہیں. ہمارے پاس بہت ٹیلنٹ ہے، ہمارے پاس یوتھ ہے، ہمارے پاس 65% اس نوجوان بچے بچیاں ہیں جو ذہین ہیں، انہیں موقع نہیں مل رہا ہے. لیکن انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو پتہ ہی ہے کہ IT کا جو ہم نے پروگرام شروع کیا، جس کے ویب سائٹ پہ ابھی تک 4,60,000 بچوں نے رجسٹریشن کرائی ہے، بچیوں نے. تو میں ان کے لیے بھی یہاں یہ بتا دوں کہ انشاءاللہ عید کے فوراً بعد پہلے ہی ہفتے میں ٹیسٹ شروع ہو رہے ہیں. تیاری کر لیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ 4.5 لاکھ یا 5 لاکھ بچوں کو ہم ای میل بھیجیں گے. بتا دیا جائے گا کہ ایک ٹائم پر کتنے لوگ آ کے ٹیسٹ دیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سلسلہ ہمارا اب شروع ہونے والا ہے. یہ وہ چیزیں ہیں آج کی ایکسپو اور کل کا یہ IT کا پروگرام جو اس شہر، اس صوبے اور اس ملک کے لوگوں کو اپنے پیروں پہ کھڑا کرے گا. اور جب یہ پیروں پہ کھڑے ہوں گے، کورسز کر لیں گے، میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ 15 سے 20 لاکھ نہیں، بلکہ اگر یہ بیرون ملک چلے جائیں گے تو پہلا پیکج جو ان کو ملے گا وہ پہلا پیکج ہوتا ہے $1 لاکھ سال کا، یعنی 10 سے 12,000 ڈالر پر منتھ اسٹارٹنگ. آج آپ دیکھ لیں $12,000 کے پاکستانی میرے خیال سے 36 لاکھ 40 لاکھ روپے بنتے ہیں مہینہ، اور پاکستان میں رہتے ہوئے 15 سے 20 لاکھ روپے مہینہ کمائے گا. آج یہ ایکسپو لگی ہے، اس میں ڈسکاؤنٹ بچت کس لیے ہے؟ تو عوام سے بھی میں کہوں گا کہ اب ضرورت نہیں ہے کہ وہ 20% مہنگی چیز لیں. 3 دن کی بچت ایکسپو ہے، اس میں آئیں اور اپنے پورے مہینے کا سامان لے لیں. اور یہ میں نے پہلے بھی ریکویسٹ کی تھی، آج پھر میں زہیب بھائی سے کہہ رہا ہوں کہ اس کو ہر 3 مہینے میں کریں، تاکہ کم از کم 1-2 مہینے کا سامان لوگ اس ڈسکاؤنٹ پہ خرید لیں. پہلے بھی یہی بات ہوئی تھی کہ اس کو پورے سال کچھ 2-2 3 یا 5-5 دن کر کے چلایا جائے. تو انشاءاللہ اس پر مزید بھی میری ان سے بات ہو رہی ہے کہ کوئی ایسا سلسلہ کر دیا جائے، کوئی ایک جگہ ایسی مخصوص ہو جائے کہ یہ پورا سال بھی یہاں بچت ایکسپو چلتی رہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ہم سب مل جل کر آگے بڑھیں گے، اور اس ملک کے استحکام کے لیے بھی بڑھیں گے، اس ملک کی معیشت کو ٹھیک کرنے کے لیے بھی بڑھیں گے. اب لوگوں کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے، آنرشپ لیں گے، اور کم از کم آنرشپ اس حد تک تو لیں گے کہ چاہے وسائل ہوں یا نہ ہوں، اپنی مدد آپ کے تحت کھڑے ہو کر اس صوبے، اس شہر کے لوگ، کیونکہ یہ معیشت کا شہر ہے، یہاں پر اگر معیشت ٹھیک نہ ہوئی تو پھر یہ اسٹریٹ کرائم صرف کراچی میں نہیں رہے گا، یہ پورے پاکستان کی طرف پھیلے گا. تو اسے ہمیں یہی روکنا ہے، اس شہر کو ٹھیک کر کے، اس شہر کے لوگوں کے مسائل ٹھیک کر کے، اس شہر کے لوگوں کو پیروں پہ کھڑا کر کے
اور انشاءاللہ تعالی یہ بیڑا ہم نے اٹھایا ہے، اور میں سمجھتا ہوں اگر ہم اسی عزم و یقین کے ساتھ اپنے اس قافلے کو آگے بڑھائیں گے تو کوئی بات کوئی دن دور نہیں کہ ہم وہیں سے رستہ نکالیں گے جہاں سے چاہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ شکریہ۔ مویشی منڈی کا بھی اسی ایکسپو میں انتظام کیا گیا ہے، تو جو اہلیان کراچی ہیں اب انہیں کہیں دور جا کر اپنے پیسے لٹنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہ یہاں ایکسپو میں آئیں اور یہیں سے اپنے مویشی بھی خرید سکتے ہیں، اور شہر کے بیچوں بیچ ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ ساری فیسلٹیز جو کریں، تو میں زہیب بھائی کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ یہ اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں، اور اسی طرح ہم انشاءاللہ تعالیٰ آگے بڑھتے رہیں گے۔ شکریہ آپ سر ایک ون بائی ون جی پلیز۔ آپ یہ بتائیے گا کہ جو میٹاورس کی کورسز آپ کرانے جا رہے ہیں، تو اس پہ آپ کیا سوچتے ہیں کہ ہم کس طرح سے انٹرنیشنلی کمپیٹ کر سکتے ہیں؟ آپ نے جو دورہ امریکہ آپ کا ہوا تھا تو اس میں وہ مارکیٹ امریکہ میں کس طرح سے جو بچے وہاں سے کھپت ہو سکتی ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے انڈیا ہم سے بہت زیادہ آگے، ہمارا تو کوئی میچ نہیں ہے، تو ہم اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اور پھر دوسرا لا اینڈ آرڈر جو شہر میں چل رہا ہے، ڈیل بھی صحیح بات جا رہی ہے اور آپ کے سامنے کہ جو پولیس اسنیچنگ ہر چیز ہے، اس کو ذرا دیکھیں کہ میٹاورس کا 1 سال کا کورس ہوگا اور یہ جدید ٹیکنالوجی آگے لے جائے گی ملک کو۔ دیکھیں، بات آپ نے انڈیا کی، اور میں جب یو ایس گیا تھا تو میں یو ایس کی ایک اسٹیٹ ہے ورجینیا، جو کہ آئی ٹی کے لیے بڑی مشہور ہے، تو وہاں میرے ایک ریلیٹیو تھے، میں ان کے پاس ان کی کاؤنٹی میں گیا، تو انہوں نے مجھے کہا کہ میں ایک واحد پاکستانی ہوں جس کا یہاں اس کاؤنٹی میں گھر ہے، 90 ٹوٹل گھر تھے، تو انہوں نے کہا کہ یہاں پر 80 گھر جو ہیں وہ انڈین سے ہیں، اور وہ پراپرٹیز ملینوں کی ہے، اور وہ سارے کے سارے لوگ آئی ٹی سے ریلیٹڈ، آئی ٹی کی فیلڈ کے اندر کام کریں۔ جیسے آپ نے کہا میٹاورس کی آپ نے بات کی، دیکھیں ویب 3، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، بلاک چین، یہ سارے چیزیں جو ہے نا، یہ ہم ابھی تک پاکستان میں ویب 1 سے ہی باہر نہیں نکلے، دنیا ویب 3 پہ چلی گئی۔ مقصد صرف ایک ہے کہ اس کی جو فیکلٹی ہے، اس کے جو اساتذہ ہیں، اس کے جو سکھانے والے ہیں، ان کو ہائر کرنا تھا۔ ظاہر ہے آپ انہی لوگوں سے کام لیتے ہیں جن کو خود وہ کام آتا ہو، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس بیسٹ فیکلٹی ان تینوں کورسز کے کرانے کے لیے آ چکی ہے۔ کمپیوٹر جو ہے گورنر ہاؤس میں آ چکے ہیں، ہمارے پاس مارکی ایئر کنڈیشن لگ چکی ہے، اس کا جو فرنیچر ہے وہ تقریباً عید کے دوسرے دن وہاں نصب ہو جائے گا۔ ہم تقریباً چیزوں کے مراحل میں تیار ہیں۔ وہاں پر جو پیپر جسے ہم کہتے ہیں جو ٹیسٹ پیپر ہے وہ تیار ہو چکا ہے۔ ہمارے افضل چامڑیا بھائی کھڑے ہیں، بہت سارے کام انہوں نے اپنے ذمے لیے ہوئے ہیں، پیپر کی پرنٹنگ، پیپر کو لینا، وہاں پہ باقی کاموں کا انتظام کرنا، مارکیٹنگ اس کی یہ کر رہے ہیں۔ اسی طرح دوسری طرف ہمارے پاس جو ہے وہ ہمارے جو جے ڈی سی کے ہیں ظفر عباس بھائی، وہ بھی کام کر رہے ہیں۔ مطلب دیکھیں یہ شہر یا یہ صوبے میں اگر اچھائی آتی ہے اور ہم سب مل جل کر اس شہر کے نوجوانوں کو اپنے پیروں پہ کھڑا کر دیتے ہیں، اور جیسے آپ نے کہا کہ جو ہم نے یہ سلیکٹ کیا ہے اس کا جو کورس ہے، یہ تمام جو سافٹ ویئر ہاؤسز تھے نا پاکستان میں، ان سب کو میں نے گورنر ہاؤس بلا کے، جس میں سسٹم والے آصف پیر اور باقی اس طرح کے لوگوں کو بلایا، ان سے پوری ڈسکشنز کی ہیں۔ دبئی سے لوگ کراچی آئے ہیں، پرسوں میرے پاس ان کی ٹیمیں دبئی سے آئی ہیں، اور جو ہمارے ٹیچرز ہیں ان کی میں میٹنگز گورنر ہاؤس کے اندر کروا رہا ہوں، اور باہر جب میں گیا تھا تب بھی میں نے ان سے بات کی، کیونکہ میرا یہ ماننا ہے کہ صرف نام، نمود اور نمائش اور اسپرے نہیں کرنا کہ کوئی کوچنگ سینٹر میں ٹیسٹ ہو رہا ہے۔ ہم نے لوگوں کو وہ کورسز کرانے ہیں جس کے کرنے کے بعد 1 سال محنت کرنے کے بعد وہ نوکری پر جائے گا۔ وہ 1 سال کے بعد پھر یہ نہیں سوچ رہا ہوگا کہ میں نے کون سی پڑھائی پڑھ لی کہ مجھے پھر نوکری نہیں مل رہی۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ دعویٰ نہیں ہے، اللہ پہ یقین ہے کہ 1 سال یا 6 مہینے کے بعد جو کورسز ہم کرانے جا رہے ہیں، گورنر ہاؤس کے باہر سافٹ ویئر ہاؤس کے لوگ گاڑیاں لے کے کھڑے ہوں گے اور پہلا چیک لے کے بھی کھڑے ہوں گے کہ آپ کو ہم اپنے پاس جاب پہ رکھ رہے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ ہم وہ کورسز کرانے جا رہے ہیں۔ شکریہ آپ کا۔ آپ سے کچھ لوگ بات کرنے چاہ رہے ہیں۔ لیکن 2007 میں
वो रिटायर हैं, लेकिन उनका ग्रुप इंश्योरेंस का पैसा गवर्नमेंट ऑफ सिंध नहीं दे रही, और ऐसे कई मुलाजिम हैं जो रिटायरमेंट के बाद डेथ हो गई और दौरान सर्विस ये पैसा उसी अकाउंट से कटता है, और इस सिलसिले में जब पूछा जाता है तो कहते हैं कि गवर्नमेंट सिंध ने जो है वो पैसा वो रख के कहीं लाइफ इंश्योरेंस से निकालना। मैं इस तरह ही सकता हूँ बस। इस सिलसिले में कुछ करें। अल्लाह ताला आपकी मुश्किल आसान करे। आप हमारे पास गवर्नर हाउस आ जाइएगा, जो हम आपकी हेल्प कर सकते हैं इस मामले में हम करेंगे। आपने बात की कि गवर्नर हाउस में 2 अरब रुपए निकाल लिया गया, तो मुझे इसमें कोई शर्मिंदगी नहीं है मुझे ये बताने में कि गवर्नर हाउस में जो टोटल बजट होता है या अभी तक जो था वो पूरे साल का सिर्फ 3 करोड़ रुपए होता है। तो 3 करोड़ में से हम गवर्नर हाउस चला रहे हैं ताकि लोगों तक पहुंच सकें, आ सकें, चीज़ें कर सकें। तो काश कि आपकी ज़बान में घी शक्कर के गवर्नर हाउस पर अगर 2 अरब रुपए आएँ तो मैं आज आपको कह रहा हूँ कि ये मुझे 2 अरब के अलावा और कुछ नहीं चाहिए होगा। हम पूरे कराची को और पूरे सूबे को इंशाअल्लाह ताला पैरों पे खड़ा कर दें 2 अरब लगा के। आपका पैनल आप अपना तारुफ करेगा। जी सॉरी, मिलिट्री कोर्ट में होना चाहिए किनका? सिविलियन का। देखिए मैं सिर्फ एक बात कहूँगा कि और ये हमें सबको समझ लेनी चाहिए और इस यकीन के साथ समझनी चाहिए कि इसमें कोई किसी के साथ खड़ा होना या किसी के साथ ना खड़ा होने वाली बात नहीं है। अफ़वाज पाकिस्तान हर मुल्क की एक नाक होती है, एक फ़ख्र होता है उसका। आप ये देखें कि किसी भी तहजीब वाले ममालिक में, महज़्ज़ब माशरे में किसी पुलिस स्टेशन को भी कोई आग नहीं लगाता, कोई वाक़या आपको नहीं मिलेगा। यहाँ आपने नफ़रत के ऐसे बीज बोए कि लोगों को वरगला के कोर कमांडर हाउस जला दिया, पाकिस्तान के कायद फाउंडर ऑफ पाकिस्तान कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह, आपने उनकी रेजिडेंसी जला दी और आपने वो कारनामे किए दुनिया में कि आपने जग हसाई तो की लेकिन जो हमारा अज़ली दुश्मन है भारत उसको भी हंसाया। तो मैं समझता हूँ कानून और आइन के मुताबिक हर वो काम होना चाहिए, चाहे वो मिलिट्री कोर्ट के ज़रिए हो, चाहे वो सिविलियन कोर्ट के ज़रिए हो, लेकिन उन लोगों को करार वाक़ई सज़ा मिलनी चाहिए जिन्होंने इमलाक को जलाया या नुकसान तो दिया ही दिया, लेकिन पाकिस्तान की जो जग हसाई दुनिया में कराई है तो इनको माफ़ नहीं करना चाहिए। एक मोमेंटो पेश करेंगे मैनेजिंग डायरेक्टर मदर एक्सपो सॉल्यूशन सोहेब नसीर। आप सभी मीडिया के दोस्तों को याद होगा ऐसा था कि हर तरफ से जितने न्यूज़ चैनल्स थे ये आवाज़ें और बातें और आ रही थी कि जी महंगाई का तूफ़ान आ गया और लोग कैसे इस बार सहरी और इफ्तारी का इंतज़ाम करेंगे। तो ऐसे में मैंने हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त ज़ुहैब भाई जो बदर एक्सपो के मालिक भी हैं, इनको मैंने बुलाया और इनसे मैंने जब ये सारी बातें की तो इन्होंने मुझे उसी वक्त कहा कि बचत एक्सपो के नाम से मैं यहाँ एक्सपो में चाहे मेरी कोई कमिटमेंट भी है लेकिन हम उसको आगे कर देंगे और 3 रोज़ा जो या 5 रोज़ा की के रमज़ान में बचत एक्सपो लगाते हैं और वो इतना जल्दी में इन्होंने किया मैनेज और अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त भी हम यहाँ आए थे, मीडिया भी मौजूद था, तो सारे बड़े ब्रांड्स जो थे उनसे यहीं खड़े होकर भी कुछ हमने याद है आपको टेलीफोन करके कहीं 20% डिस्काउंट, कहीं 25% डिस्काउंट ये करवाया और उसका अच्छा रिस्पांस भी आया और ख़ास तौर पे लोगों ने बड़ा इसको सराहा। तो इस बार ये इसका सेकंड जिसे कहते हैं इन्होंने इसका एहतमाम किया बचत एक्सपो का और इस बार भी ये मेरे पास जब आए तो उन्होंने मुझसे डिस्कस किया कि मैं 3 रोज़ा बचत एक्सपो रखना चाहता हूँ। तो मैंने इनसे यही कहा कि ज़ुहैब भाई आपने जिस तरह पहले ये ख्याल रखा था कि जो एंड यूज़र है, जो लोग हैं
انہیں ایکچول ڈسکاؤنٹ ملنا چاہیے اس مہنگائی کے دور میں، جہاں ایک غریب خاندان مہنگائی کے جو کہتے ہیں نا کہ دلدل